بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج پارٹ 2۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کی مانند اس کی رفتار ہے۔ روایتوں کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ کے حضور کی سواری کے لیے صرف براق کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کو آپ کو سفر تمام مراحل طے کروا دیتا۔ لہذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسرا و معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کو ان سے تو مانوسیت ہو، کیونکہ ایک بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء براق کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ لہذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہذا جبریل امین نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ لہذا جب تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر سے مسرت سے ناچنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا نازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کی مانند ہے اور انسان کی طرح سنتے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن قرون وسطیٰ یعنی خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کے مسلمان فنکاروں، شاعروں اور مصوروں نے جس طرح براق کی تصاویر کشی کی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا تاریخ کے کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ عام طور پر براق کو ایک ایسے مفعوق پینٹنگ ان الفطری گھوڑے یا جیسا بنایا گیا ہے جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی دلیل اسلامی روایات سے تو نہیں ملتی، البتہ دوسرے مذاہب اور قوموں میں اس طرح کی دیویوں کی خیالی تصویر ملتی ہے، اور ممکن ہو کہ اجمی مسلمانوں نے انہی تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں براق پر چسپاں کر دیا ہو، جبکہ براق تو تھا یا مادہ اس کے متعلق بھی کوئی مصنوع شواہد موجود نہیں ہے۔ واقعہ معراج اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اس طرح سے معراج کے اس سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایسا نظریہ پیش کیا ہے کہ جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن جیسے پچھلی صدی کا مانا جاتا ہے، اس نے تھیوری آف سائنٹسٹ سب سے بڑا ریویلنٹی جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کاغذات میں ٹائم تمام مقامات اور لوگوں کے لیے نہیں بلکہ مختلف ہوتی ہے، اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے رک جائیے گا۔ اس نے ایک مثال پیش کیا، ٹائم اس کے لیے اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری میں سفر کر رہا ہو جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور جب وہ شخص کئی سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کے اسی کہتے ہیں کہ وقت اس لیے کہتے ہیں کہ ٹائم ڈیلیشن میں فزکس فرق کو سمجھنا سفر معراج اور براق کو ٹرم سائنس سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ براق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کی رفتار کے برابر تھی،
اس وجہ سے اس سواری کا نام براق تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس رفتار سے سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا اور آپ نے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں ہی طے کر لیا تھا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی شکل میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنس کے بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماسلیس ہو جاتا ہے اور ٹریول کی ضرورت ہوتی ہے انفینٹ انرجی سے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اس رات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اس سفر کے لیے وہ عظیم قوت بخشی تھی۔ واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، جس کی حقانیت اور سچائی نئے نئے سائنسی انکشافات کے ساتھ واضح ہوتی جائے گی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامن تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو یہ پارٹ 2 تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پارٹ 1 دیکھنا ہے واقعہ معراج کا کہ براق کی اصل حقیقت کیا ہے، براق کیا چیز ہے اور واقعہ معراج کیوں پیش آیا، تو آپ کو اس کے پارٹ 1 کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ اسے دیکھیے اور بعد میں اسے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی۔